اگر عام پنکھا 220 والا تھا وہ کتنے گھنٹے میں 1 یونٹ خرچ کرتا تھا اور BLDC کتنے گھنٹوں میں یہ خرچ کرتا ہے؟ یونٹ جو ہوتا ہے نا وہ سمپل سا فارمولا ہے کہ اگر 100 واٹ والا پنکھا ہے نا تو وہ 10 گھنٹے چلے گا تو 1000 واٹ یونٹ ہوتا ہے. ایک جو بجلی کا یونٹ ہے نا وہ 1000 واٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر 100 واٹ کی چیز 10 گھنٹے چلے گی تو 1 یونٹ کھائے گی. اگر 50 واٹ والی چیز 20 گھنٹے چلے گی تو وہ 1 یونٹ کنزیوم کرے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح 1000 واٹ والی چیز ہے وہ 1 گھنٹے میں. تو یہ فارمولا اگر پنکھا ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کا 20 گھنٹے میں 1 یونٹ خرچ کرتا ہے. یہ 50 واٹ والا 50 واٹ والا. لیکن جو پہلے تھا وہ کتنے گھنٹوں میں 1 یونٹ خرچ کرتا تھا؟ وہ 7-8 گھنٹے میں. اگر ایگزیکٹ کیلکولیشن کریں گے تو تقریباً 8 گھنٹے میں وہ 1 یونٹ خرچ کرتا تھا. جبکہ یہ 20 گھنٹوں میں 1 یونٹ خرچ کرتا ہے. جی یہ ہے جو ہمارا ہائیسٹ پاور والا پنکھا ہے. ویسے تو ہم 35 واٹ والے اور 25 واٹ والے پنکھے بھی بناتے ہیں تو وہ سمجھ لیں 20 سے بھی وہ 40 گھنٹے میں 1 یونٹ کنزیوم کرتا ہے. لیکن ان کو ریکمینڈ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے ایکسٹریم ہاٹ کلائمیٹ ہے اس میں جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو ہم پنکھے بناتے ہیں 25 واٹ والے 35 واٹ والے ہم سمجھتے ہیں وہ کنزیومر کی جو نیڈ ہے نا اس کو صحیح طریقے سے فلفل نہیں کر پاتے. تو 50 واٹ والے پنکھے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ ریموٹ ہے. جب ویدر مائلڈ ہے آپ اس کو کم واٹ پہ چلا لیں, جب ایکسٹریم پہ چلا گیا تو آپ فل 50 واٹ پہ چلا سکتے ہیں. نئے بندے پہ لوگ کیسے ٹرسٹ کریں یا کیسے وینڈر ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ نیا بندہ تو ظاہر ہے اس نے ٹرسٹ بنانا ہے, ٹائم لگے گا اس کو, کچھ نہ کچھ سرمایہ تھوڑا بہت ہوگا ہی تو بزنس تو سوچے گا ہی تب. لیکن جو ہی آپ جو دین ہے نا ہمارا اگر اس کے مطابق آپ اپنا بیہیویئر کر لیں نا تو ٹرسٹ بننے میں دیر نہیں لگے گی. آپ سوچ اس کے مطابق کر لیں, نیت اس کے مطابق, عمل اس کے مطابق کر لیں کہ اپنی کمٹمنٹ 100% پوری کرنے کی کوشش کریں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ کا جو ریپوٹیشن بننے میں دیر نہیں لگے گی. ابھی گجرات میں نے سر دیکھا نا چھوٹی چھوٹی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں, وہ کتنے کے ایریا میں ہوتی ہیں؟ تھوڑا سا مجھے آئیڈیا دے دیں. اگر فیکٹریاں کسی کے پاس کوئی 10 مرلے جگہ ہے تو لگ سکتی ہیں. 10 مرلے میں بہترین کام ہو سکتا ہے. اب آٹومیشن اس میں پر ڈے کیا پروڈکشن ہم کر سکتے ہیں؟ پروڈکشن میں سمجھتا ہوں 10 مرلے میں بھی کوئی کرنا چاہے تو سینکڑوں میں کر سکتا ہے. 100 پنکھا ڈیلی بن سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے کیونکہ اب اس طرح کی مشینری آ گئی ہے. وہ لیبر بہت کم آپ کو چاہیے ہوتی ہے, مینول ورک کم ہوتا جا رہا ہے. 10 مرلے میں بھی بہت کام ہو سکتا ہے. اگر میں نے 100 پنکھا بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے کتنی سرمایہ کاری ریکوائرڈ ہے پر ڈے میری پروڈکشن؟ اگر میں 100 پنکھا اگر آپ نے ایزی اس کو مینٹین کرنا ہے نا تو میں کہتا ہوں جتنے بھی آپ نے پنکھے بنانے ہیں اور جس لیول کے بنانے ہیں آپ کے پاس 3 منتھ کی جو ہے نا وہ کیپٹل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. 3 مہینے کی آپ پروڈکشن دیکھ لیں جو آپ کی بنتی ہے, جس لیول کا پنکھا بنانا ہے وہ آپ کے پاس اگر سرمایہ ہے تو پھر آپ سروائیو کر سکتے ہیں, ورنہ اسٹرگل کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں پھر پروفٹ ریشو کیا رہتی ہے؟ اگر ایک پنکھا بناتا ہے نیا بندہ لو کوالٹی کا بناتا ہے تو اس میں کتنا پروفٹ سے بچ سکتا ہے؟ پنکھے میں پروفٹ زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ فاسٹ موونگ آئٹم ہے. تو اس میں اگر آپ کو 5% بھی ملے نا تو وہ بھی بہت اچھا ہے. کوئی بندہ آپ سے ڈیلرشپ لینا چاہتا ہے خورشید فین کی, وہ کیسے مل سکتی ہے؟ خورشید فین کی ڈیلرشپ کے لیے تو ابھی ہمارے پاس بہت ساری جگہیں خالی پڑی ہیں اور ہماری کوئی کنڈیشن بھی نہیں ہوتی. صرف ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کوئی غلط قسم کی سوچ والا نہ ہو, اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں اور مین وہ ایریا خالی ہو. ادھر پہلے ہمارا کوئی ڈسٹریبیوٹر اگر نہیں ہے اور ہم کوئی کنڈیشن نہیں لگاتے. بالکل. ابھی کون کون سے ایریا آپ کے پاس ہے اگر کوئی لینا چاہ رہا ہے ڈیلرشپ؟ ابھی تو پنجاب کے زیادہ ایریا ہمارے پاس خالی ہے. آپ کتنے ایریا میں ایک ڈیلرشپ دیتے ہیں؟ آپ کو کیا چیز چیک کرتے ہیں کہ یار اس ایریا میں اتنے؟ جو بڑے سٹیز ہیں نا وہاں تو ہم ڈسٹریبیوشن نہیں دیتے, وہاں ہم ڈیلرشپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے ڈیلرز بناتے ہیں. ڈسٹریبیوشن اور ڈیلرشپ میں بھی ذرا فرق بتا دیجیے. ڈسٹریبیوشن کا ایک ایریا ہوتا ہے عام طور پہ نا, چھوٹے جو سٹیز ہیں وہاں ڈسٹرکٹ وائز ہم ڈسٹریبیوشن دے دیتے ہیں. ایک بندہ ہی وہ پورے ڈسٹرکٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈیلر جو ہوتا ہے نا وہ صرف ریٹیل سیلر ہوتا ہے, ریٹیلر ہوتا ہے. تو بڑے شہروں میں ہم صرف ریٹیلرز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں جب مال بیچتے ہیں تو وہ ایک گاڑی کے اوپر 3-4 لوگوں کا اکٹھا ہی لوڈ کر کے بیچ دیا. ٹھیک ہے. تو چھوٹے علاقوں میں ڈسٹریبیوٹر اس لیے بنانا پڑتا ہے وہ پوری گاڑی, ورنہ وہ مال کی ترسیل میں بڑے مسائل آتے ہیں. آپ کسٹمر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کسٹمر کیا فارمولہ آپ کا ایک تجربہ ہے اس فیلڈ میں؟ خورشید فین پاکستان کا اس وقت ٹاپ برانڈ ہے, کیا کہتے ہیں کیسے کسٹمر کو ڈیل کرنا چاہیے؟ اصل میں شروع سے ہی ہم نے نا بس اللہ
تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے کہ اچھے بندوں سے ملائے اور اللہ تعالیٰ نے سنی ہے. تو ہم بیسیکلی جو بھی بندہ آتا ہے اس سے ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک ہم کریڈٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ نے وائلیشن نہیں کرنی. جو ہمارے پاس درمیان میں کمٹمنٹ ہوگی, آپ نے اپنے ایریا میں مال بیچنا ہے, دوسرے ایریا میں کسی تو وائلیشن کیا کرتے ہیں لوگ؟ مطلب کرتے کیا ہیں کہ اپنا ایریا تو وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, دوسرے کے ایریا میں سستا مال پھینک دیتے ہیں اس کو پریشان کرنے کے لیے. اکثر شاپ کیپرز کا ایک دوسرے کے ساتھ تصل ہوتی ہے جو قریب ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ کافی پریشانی کا باعث ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت پنچایتیں وغیرہ پڑی رہتی ہیں اس طرح کی. خورشید فین کی کامیابی کی کیا وجہ ہے؟ خورشید فین کی جو کامیابی کی بیس ہے نا, وہ ہمارے بزرگوں کی ٹریننگ ہے. اچھا, کہ انہوں نے ایک وہ کیونکہ وہ جلال پور جٹا میں والی سائڈ سے تعلق ہے, وہاں کپڑے کا کاروبار ہے, تو وہ ٹیکنیکل لینگویج ہی بولتے تھے. کہتے ہیں کہ تندیں کام نہیں کرنی کبھی. جب کپڑا بنتا ہے نا تو اس میں جو دھاگے ہوتے ہیں نا ان کو تندیں بولتے ہیں. تو وہ کپڑا جس نے سستا کرنا ہوتا تھا وہ اس میں دھاگے کام کر دیتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا, اور جھوٹ نہیں بولنا, اور اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو کبھی بھی نہیں سوچنا کہ اس کو ڈراپ کریں. تو وہ اللہ کی مہربانی ہے, کبھی کسی کے ساتھ مس کمٹمنٹ نہیں ہے کوئی, یا انگلی اس طریقے سے نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے ساتھ. خورشید فین کریڈٹ پہ مال دیتا ہے؟ کریڈٹ پہ ہماری پالیسی نہیں ہے. اچھا, سارا کیش کام کرتے ہیں؟ جی جی.